السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا، جو کوئی نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، آدمی ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس نیک کام کے بدلے میں ہم اس کو عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو عمدہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں اس کو ہم بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اب رہا معاملہ آخرت کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، تو ہم ان کو بہترین جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام وہ کرتے تھے اس سے بہت زیادہ عمدہ بدلہ دیں گے۔ تو نیک عمل، نیک کام، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت کا بدلہ بھی بہتر سے بہتر اس کو دیتے ہیں۔ تو نیک اعمال دنیا میں بھی اس کا بدلہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو عمدہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے کہیں بہتر جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیک اعمال کا دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اچھی زندگی عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بدلہ ہم دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں نیک عمل کرنے کا بدلہ، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کا رزق وسیع ہوتے چلے جاتا ہے، خوشحالی اور سکون و اطمینان اس کو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ شیخ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، قبرستان سے جا رہے تھے تو ان کو ایک کتا ملا جو بیمار تھا۔ شیخ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزدور آدمی تھے،
دن بھر کام کرتے، تو انہوں نے وہ کتے کے علاج معالجے میں اپنے مزدوری کی رقم خرچ کرنا شروع کی۔ آدھی مزدوری کی رقم کتے کے علاج میں لگاتے اور آدھی اپنے گھر والوں کو دیتے۔ چنانچہ روزانہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ کتے کی نگرانی کرتے، اس کا دوا دارو کرتے۔ جب وہ کتا صحیح سلامت ہو گیا، صحت مند ہو گیا اور چلے گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خواب میں بشارت عطا فرمائی کہ تم نے ہمارے مخلوق پر احسان اور رحم کیا، اس کے بدلے میں ہم تم کو آج ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو مخلوق کی خدمت کرنے کا فائدہ انسان کی رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور بڑے فائدے ہیں۔ مگر پہلے آدمی کو عمل کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کچھ نہ کچھ عمل جب تک نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے کہ کچھ کام کرو، کچھ عمل کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا، تم کو رزق دوں گا۔ کوئی حرکت پہلے ہماری جانب سے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعمالکم عمالکم، ہمارے جو اعمال ہے یہی ہمارے حاکم بنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جنگ خندق کے غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے آثار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے آثار ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمیوں کو لاؤ اور چپکے سے حضور کے کان میں کہہ دینا کہ آپ کے ساتھ 2 آدمی لائیے۔ حضرت جابر نے جا کر حضور پاک علیہ السلام کے کان میں کہا، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کھانا تیار ہے، آپ اور 2 آدمی ساتھ لے کر چلیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اعلان کیا، سارے لشکر کے لیے اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر میں آپ لوگوں کو دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے جا کے بیوی سے کہا کہ بھائی حضور نے تو سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا تم نے حضور کو بتایا نہیں ہوگا، میں نے تم سے کہا تھا کہ حضور کے کان میں کہنا کہ آپ اور 2 آدمی ساتھ آئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو ضرور حضور کو بتایا، لیکن حضور نے اعلان عام کر دیا۔ تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے جب یہ بات کہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور تشریف لائے، لانے کے بعد حضرت جابر کی بیوی سے کہا، حضرت جابر سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ وہ ہانڈی کو چولہے پہ رکھنا اور وہیں سے تقسیم کرتے چلے جانا اور اس کو وہاں سے نکالنا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کرنا شروع کیا، سارا لشکر کھا لیا، اس کے باوجود ہانڈی میں جوں کا توں ہمارا سالن اور غذا محفوظ تھی۔ تو دیکھیے حضرت جابر کی بیوی نے پہلے نیکی کا عمل شروع کیا، اللہ نے اس میں برکت دی تھی۔ پہلے انسان عمل نیک کرے، اللہ کی مدد بعد میں آتی ہے۔
بغیر حرکت کے، بغیر ہماری شروعات کے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ چنانچہ سفر تبوک کے بارے میں بھی، سفر تبوک بڑی مشکل کا سفر تھا اور پانی کی بڑی قلت ہو گئی، تو صحابہ نے یہ سوچا کہ اونٹوں کو ذبح کریں گے اور ان کی آنت میں جو پانی ہوتا ہے اس کو پئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ایک چشمہ آ رہا ہے، اس چشمے کے پاس جانے کے بعد کوئی اس کا پانی استعمال نہ کرے، نہ پیے جب تک کہ مجھے اطلاع نہ دو۔ چنانچہ وہ چشمہ آیا، صحابہ نے حضور کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اپنا دست مبارک اس چشمے میں ڈال دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اس کو استعمال کرو۔ چنانچہ سارے لشکر نے اس کا پانی استعمال کیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اللہ کی برکت، اللہ کی نعمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مدد نہیں آئے گی۔ جب ہم کام کریں گے، کچھ نہ کچھ حرکت کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کے کام کرو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ حدیث میں آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نیک کام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 کا اجر دیتے ہیں، اور ایک گناہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک ہی گناہ کا بدلہ دیتے ہیں، ایک سے بدلہ ملتا اس کو۔ چنانچہ جب حضرت حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو اب دیکھیے کہ اس کے بعد حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے پاس 2 فرشتے لگا دیے ہیں، ایک کرامن اور ایک کاتبین، 2 فرشتے ہیں۔ ایک کا کام نیکیوں کا لکھنا ہے، دوسرے کا کام برائیوں کو لکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے فرشتے کو امیر بنایا ہے، اور گناہ لکھنے کا جو فرشتہ ہے وہ مامور ہے۔ چنانچہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ نیک کام لکھ دیتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو بدی کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس نے گناہ کیا ہے، میں لکھ دوں اس کو؟ تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھہرو ذرا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرے، مغفرت طلب کرے۔ پھر دوسری بار پوچھتا ہے وہ، پھر تیسری بار پوچھتا ہے وہ، تیسری بار پوچھنے کے بعد وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیسری بار ہو گئی ہے، اس نے اب تک توبہ نہیں کی ہے، کیا اس کے گناہ لکھ دوں؟ تو کہتا ہے کہ اب اس کے گناہ لکھ دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو 1 کے بدلے 10 کا اجر دیتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو صرف 1 ہی ہے۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جلدی لکھے بھی نہیں جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں پر اتنا مہربان ہے، چنانچہ فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت غالب ہے میرے غضب پہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی حرکت دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی حرکت کرتا ہے، اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں انسان پر رحم کرنے کا، اس کی مغفرت کرنے کا۔ اس لیے بزرگان دین نے نیکی کے کام میں دلچسپی لینے کا حکم دیا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو غسل دیا گیا، غسال نے دیکھا کہ ان کے جسم پر بہت بڑے نشانات ہیں کندھے پہ، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا،
اس نے پوچھا، بعد میں گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ کائے کے نشانات تھے ان کے کندھے پہ، تو گھر والوں نے بھی جو ہے لا علمی کا اظہار کیا۔ آخرکار بات بیوی تک گئی، انہوں نے بھی انکار کیا کہ نہیں معلوم کائے کے ہے، مگر چند دنوں کے بعد کچھ کمزور معذور لوگ سامنے آئے کہ ہم لوگوں کو رات کے وقت پانی فراہم کرنے والا کہاں گیا؟ چنانچہ وہ رات کے وقت جو ہے چھاگل لے کے وزنی اپنے کندھے پہ اٹھا کر غریبوں، معذوروں، بیواؤں کو پانی پہنچاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ان کو ایسے مراتب سے نوازا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، نیکی ضائع نہیں ہوتی، نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر تو ہے ہی ہے۔ اس لیے ہم کو نیک کاموں کے کرنے میں دلچسپی لینا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، استغفار کرنے سے بلائیں مصیبتیں دفع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہے، اگر وہ سچے دل سے درود شریف پڑھے گا اور استغفار پڑھے گا تو اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں دفع ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں کو دفع فرمائے، حضور پاک کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔